ہمارے ساتھ موجود ہیں، محقق ہیں، لکھاری ہیں، بہت زبردست تجزیہ کرتے ہیں، دفاعی امور پر ماہر ہیں. انہوں نے جب بھی بات کی اور ناپ تول کے کی اور ایسی بات کی جو کہ وقت کی اہم ضرورت تھی اور اس وقت اس کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو وہ بہترین جو ہے وہ قرار دیتی ہے. بریگیڈیئر نادر میر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو. آپ کی بصارت اور ہمارے جتنے بھی قیادت ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر ثابت کر دیا کہ پاکستان سے بہتر حکمت عملی والا کوئی ملک نہیں. کیا کہیں گے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے پچھلے سال جب ہوا تھا جب جنگ ہوئی تھی مئی میں انڈیا سے، اس سے بھی پہلے میں نے کہا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا تھا وکٹری ٹو پاکستان. پاکستان از رائزنگ جیو پولیٹیکل پاور. اب یہ جیو پولیٹیکل پاور کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اور دوسرا امن لانے کی بھی قابلیت ہو. مطلب وار اینڈ پیس جو ہوتے ہیں نا، دے گو سائڈ بائی سائڈ. آپ دیکھ لینا، جنگ ختم ہوتی ہے تو پیس ہو جاتی ہے، امن ہو جاتا ہے، یا پیس ٹاک شروع ہو جاتی ہے. اس کے دوران بھی انٹرا وار پیس ٹاکس بھی ہوتی ہیں. ڈپلومیسی آپ کہتے ہیں. ڈپلومیسی ایکچولی ایک طریقہ ہے امن حاصل کرنے کا نا، یا کوئی جنگی مقاصد حاصل کرنے کا جنگ کے بغیر. سو کہنے کا مطلب ہے جو آپ کا سوال ہے، پاکستان از ان دی گلوبل اسپاٹ لائٹ. پاکستان از لائک اے شائننگ برائٹ اسٹار. ماشاء اللہ، الحمدللہ. پاکستان اللہ پاک کی برکت سے، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کی پرائم منسٹر اینڈ گورنمنٹ اینڈ پیپل آف پاکستان. میں بار بار کہتا ہوں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں جو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، لیڈرشپ جتنی بھی اچھی ہو نا، جب تک اس کو عوام کی سپورٹ اور دعائیں نہیں ہوں گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس وقت پاکستان از یونائٹڈ، پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان کی قوم یونائٹ ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اب اگلی پیس ٹاکس، یعنی کہ پہلا سیشن ہوا، آپ کو پتا ہے، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کا. اور میں نے اس پہ لکھا ہے، آرٹیکل بھی لکھا ہے، ایک 3 پیج کا، وہ کافی دنیا میں بھیجا، آپ لوگ بھی بھیجیں، پڑھ لیں. اس میں لکھا تھا کہ یہ کامیابی ہے پاکستان کی، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اور اگلا سٹیپ. اور میں نے یہ کل لکھا، اور آج اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا سیشن پاکستان میں ہوگا. پاکستان میں انشاءاللہ ہوگا، اور پاکستان میں نہ بھی ہو تو پاکستان یہ کرا رہا ہے. پاکستان از دی کی پلیئر ان دس، اس میں شک ہی نہ رکھے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں حکمت عملی، پاکستان کی حکمت عملی اب صرف انڈیا اور افغانستان تک محدود نہیں ہے. اب ہم ویسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ میں جا چکے ہیں. اسی لیے میں بار بار لفظ یوز کرتا ہوں جیو پالیٹکس، جو میرا سبجیکٹ ہے، کتابیں لکھتا ہوں اور یہ لیٹسٹ آرٹیکل لکھا ہے. کیونکہ جیو پالیٹکس، ڈپلومیسی اور روایتی حکمت عملی جو بارڈر لائن جس طرح انڈیا کے ساتھ ہے یا افغانستان، اس سے اب اگلا سٹیپ ہے. مڈل ایسٹ میں بہت سارے ملک ہیں، وہاں پر خالی امریکہ اور ایران کی تو ہم نے بات کرائی، لیکن آپ دیکھیں، اور میں نے تب بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور ثابت بھی ہو رہا ہے، اور ہماری لیڈرشپ کر بھی رہی ہے، اب اس میں دوسرے ملک کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. اب براڈر مڈل ایسٹ پیس، یعنی کہ مشرق وسطی میں، گلف میں امن لانے کے لیے زیادہ ممالک جو اس میں انوالوڈ ہیں، اس میں سعودیہ بھی انوالوڈ ہے، گلف سٹیٹس انوالوڈ ہے، باقی اس میں ترکی براڈر لگتا ہے ایران کا، اس کا بھی حصہ ہے، کافی بڑی طاقت ہے. مصر ہے، اور ظاہر جس کا جھگڑا چل رہا ہے ایران سے، اسرائیل، وہ بھی شامل ہے. تو اس سے اگر ہم ڈائریکٹلی بات نہیں بھی کر رہے، بہرحال پکچر میں تو ہے نا. تو یہ جو ساری حکمت عملی ہے، پاکستان انشاءاللہ اس کو کامیابی سے کرے گا، اور پاکستان will emerge with flying colors. وزیر اعظم آج ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں. اب اپنے منصب اہم جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اس کے بعد وہ قطر جائیں گے، اور قطر کے بعد وہ ترکیہ جائیں گے. اس 3 جو ممالک کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی سربراہان کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک فورم بھی ہے جس کے اندر ورلڈ لیڈرز ہوں گے، وہاں پہ بھی وہ سپیچ کریں گے. اس تمام تر مرحلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی ہم سفارتکاری میں الحمدللہ بہترین ہیں، اور اب یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. یہ جو میں نے آرٹیکل لکھا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ جی ڈپلومیسی تو بہت ایکسیلنٹ تھی، لیکن آگے سبجیکٹ جیو پالیٹکس ہے. تو جیو پالیٹکس میں مختلف ممالک آتے ہیں، ان کے انٹرسٹ آتے ہیں، ان کی پیچیدگیاں آتی ہے، ان کی لنکیجز آتی ہے. یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا اور ابھی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جب کہ امریکہ اور ایران مین کنٹیسٹنٹس ہے اس کے اندر، اسرائیل کے علاوہ جنگ میں، لیکن بہت سے اور ممالک اس میں شامل ہیں، یا اس پہ اثر ہوتا ہے ان کا، یا ان کا لنکیج ہے امن لانے میں. تو اس لیے یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے مڈل ایسٹ گلف سٹیٹس کا، اور اس کے اندر قطر کے علاوہ، ترکی کے علاوہ اور بھی ممالک، اور سعودی عربیہ آف کورس از دا کی. تو کہنے کا مطلب کی اسٹیٹ آف لنچ پن جو ہے اس وقت وہاں سارے مڈل ایسٹ کا، وہ سعودی عربیہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے ان سب کو شامل کرنے سے، ان کی بات سننے سے، ان کو بات بتانے سے، ان کو اپنی لائن پہ لانے سے یہ براڈر جیو پولیٹیکل پلان فار مڈل ایسٹ اینڈ پیس اینڈ سیکورٹی پورا ہوگا. اسی کے لیے جو آپ کی لیڈرشپ
فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر اور باقی لوگ جو کر رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ساری پاکستانی قوم ساتھ ہے, یونائٹڈ ہے, دیٹ پاکستان اس میں سے نکلے. اور یہ بھی سمجھے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب کہ ہم امن لا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, جب کہ ہم دنیا پہ ایک فیور کر رہے ہیں, یہ جو ہم گلوبل, آپ کو پتا ہے دنیا نے کتنا پاکستان کی تعریف کی, ساری دنیا نے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے چھوٹے لیول پہ ہم نے افغانستان میں دہشت گردیوں کے خلاف بھی پاکستان نے جنگ لڑی تھی, اس پہ بہت نقصان اٹھایا. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ شوڈ آلسو بی پاکستان گیننگ, یعنی سب سے اوپر پاکستان. یہ میرا بریگیڈیئر ناظر میر کی سیئنگ ہے. آپ اس میں سے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں کہ ساری کارروائی کے آخر پہ اینڈ سٹیٹ میں پاکستان کا بینیفٹ سب سے زیادہ ہو. برگیڈیئر صاحب, الحمدللہ پاکستان کا بینیفٹ یہی ہے کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یقین کریں مجھے تو کوئی پہلو نظر نہیں آتا. اگر امن لانے میں کامیاب باقاعدہ طور پہ, ابھی کیونکہ باقاعدہ طور پہ اعلان ہونا باقی ہے, عارضی جنگ بندی میں ہم نے بڑا کام کیا اور اس میں پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. اس کے علاوہ بتا دیں کہ ہمیں کوئی فائدہ ہے اس تمام تر معاملے کا کرنے کا ذاتی طور پہ, اور جس طرح یہ بھارت چینچے چوٹو لگ گیا, شروع ہو گیا, جس طرح وہ ڈرامہ بازی شروع کرنا, میڈیا نے بھی ادھر ایسے لگ رہا تھا جیسے سٹیج ڈرامہ جو چل رہا ہے. پاکستان کو کس طرح تنقید اور بلا وجہ تنقید بنانے کے لیے, اور کیا پوری دنیا کے فورم جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے اس تمام تر مرحلے کو؟ بالکل, پاکستان اس کے اندر بھرپور, یعنی سینٹرل رول جو ہے نا اس وقت, سینٹر آف گریوٹی, یعنی جو اس وقت پیوٹ ہے اس پیس میکنگ کا, دنیا میں امن لانے کا, مڈل ایسٹ میں, گلف میں امن لانے کا, وہ پاکستان ہے. باقیوں کو ظاہر ہے باقیوں کو ساتھ مل کے, اکیلا تو کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اس سے دو چیزیں نکلیں گی. ایک چیز تو نکلے گی کہ اس کے اندر سے دیکھیں مڈل ایسٹ میں ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر آئے گا جس کے اندر پاکستان کا بھرپور دخل ہوگا, ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو اب آپ کی وہاں ایئر فورس اور آرمی کی یونٹس آلریڈی پہنچ گئی ہیں سعودیہ کچھ, اور انشاءاللہ اور بھی جائیں گی اور جانی چاہیے پورے مڈل ایسٹ میں, تاکہ آپ اس لحاظ سے ادھر سیکورٹی بھی پرووائڈ کر سکیں اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں. دو باتیں. دوسری بات جو ہمیں امریکہ کے ساتھ کرنی چاہیے, میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں, میرا نام لکھ لیں, بریگیڈیئر ناظر میر. اس وقت جب پریزیڈنٹ ٹرمپ خود آپ کی تعریف کر رہے ہیں فیلڈ مارشل کی اور آپ کی لیڈرشپ کی, اور وہ خود چاہتے ہیں ہم سیکنڈ راؤنڈ ان اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, تو جب بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر پاکستان کا جو ایک بڑا انٹرسٹ ہونا چاہیے باقی چیزیں کرانے کے علاوہ, از پاکستان اکنامکس. کیونکہ یہ چیز آپ کو ایک وزن کی طرح سمندر میں کھینچ کے نیچے لے جاتی ہے ہمیشہ. اس کے لیے آپ اپنی ڈیٹس کو رائٹ آف کرائیں, یہ آپ کا حق ہے, اور آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے اور آپ کا کلیم ہونا چاہیے کہ جی ہمارے پہ وہ غلط ڈیٹ چڑھی ہوئی, پچھلی جنگیں لڑی ہم نے, جو بھی کیا, جو بھی ہوا, بہرحال تو اس کو آپ رائٹ آف کرائیں. دوسرے ملکوں نے بھی کرائی ہیں, اور پاکستان شوڈ ٹیک اپ دس کیس. اٹ از مائی ویو دیٹ پاکستان شوڈ گیٹ سم ٹینجیبل ریزلٹس, یعنی جس سے پاکستان اور پاکستانی عوام اور پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا پورا نظام کا فائدہ ہوگا. بسائڈس آل دی پبلک گلوبل اکلیم, یا جو تعریف ہو رہی ہے اس کے علاوہ عزت ہو رہی ہے, اس کے علاوہ عزت بہت ضروری ہے, لیکن اس کے اندر علاوہ اکنامکس کا بھی بہت دخل ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ. کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو جائے گا, ایگریمنٹ پہلے بھی ہوئے, آپ بھول گئے ہیں کہ افغانستان میں بھی ایگریمنٹ ہوئے, آپ بھول گئے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوئے, وہ ختم ہو جاتے ہیں, پھر ملک دنیا میں اور چیزیں ہو جاتی ہے, ملک اور مسئلوں میں چل پڑتی ہے. سو ہمیں اس وقت کا ٹائم جو ہوتا ہے نا, یہ ٹائمنگ انگریزی ہے, ٹائمنگ از ایوری تھنگ. تو اس وقت اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی ڈیٹس بھی رائٹ آف کرانی چاہیے پاکستان پہ جو فورن قرضے چڑھے ہوئے ہیں.